صحیح مسلم، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک آدمی ایک علاقے کے اندر جا رہا تھا، بیاباں تھا، پتھریلی زمین تھی۔ کیا دیکھتا ہے؟ اچانک ایک بادل کے ٹکڑے سے حکم ہوتا ہے بادل کو، اے بادل جا فلاں آدمی کی زمین کے پاس جا کے برس، اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کرامت کسی اللہ والے کی دیکھو اس سے عقیدت ہو، عقیدہ اللہ کی ذات پہ ہو کہ کرنے والا کون ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ کسی ولی کی کرامت کو دیکھ کر پیشانی ولی کے سامنے نہیں جھکانی، اس اللہ کے سامنے جھکانی ہے جس نے اس ولی کو کرامت دی ہے۔ اب یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ کتنا نیک آدمی جس کے لیے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا کے اس کی زمین کو سیراب کرو۔ چنانچہ بادل کا ایک ٹکڑا اس جگہ سے جدا ہوا اور ایک طرف جانے لگا۔ اس نے دیکھا ادھر ریتلی زمین ہے، بادل یہاں نہیں برسا، آگے پتھریلی زمین آئی، بادل وہاں برسنے لگا۔ اب پتھریلی زمین تو بارش کے پانی کو نہیں چوستی، اپنے اندر جذب نہیں کرتی، چنانچہ پانی وہاں برسا اور پانی وہاں سے بہنے لگا۔ ایک رخ اس نے اختیار کیا، اس طرف بہنے لگا۔ یہ آدمی بھی اس پانی کے بہتے ہوئے رخ کی طرف جانے لگا۔ دیکھوں تو صحیح ہے نیک آدمی ہے کون، یہ اللہ والا ہے کون۔ چنانچہ آگے اس نے دیکھا ایک آدمی آگے نالیاں بنا رہا ہے اپنے باغ میں پانی کے جانے کے لیے، ہاتھ میں کئی ہے، کئی کے ساتھ نالی بنا رہا ہے تاکہ پانی باغ میں چلا جائے۔ یہ قریب جا کے پوچھنے لگا اے آدمی اپنا نام تو بتاؤ۔ کہنے لگا تمہیں کیا غرض؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا چونکہ تمہیں پتہ چل چکا ہے، یاد رکھیں اللہ کا ولی کبھی اپنی کرامت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کرامت وہ ولی کے اختیار میں نہیں، جیسے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ یہ ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے جس کا اظہار ولی کے ہاتھ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا بھی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پہلے تو اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا ماجرا کیا وہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا ابھی بادل کے ٹکڑے سے میں نے آواز سنی کہ کوئی بادل کے ٹکڑے کو کہہ رہا ہے فلاں کی زمین کے پاس جا کے برسو، اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، میں اس لیے تجھ سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا تو میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے ابھی بادل کے اندر سے سنا، مجھے بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے جس عمل کی برکت سے تمہارے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، باغ کو ڈائریکٹ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے تمہاری زمین کو پانی لگائے۔ وہ کہنے لگا اور تو کوئی عمل نہیں، ہاں یہ عمل ضرور ہے کہ جب بھی میرے باغ کا پھل آتا ہے، غلہ آتا ہے، میں اس غلے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ زمین میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی اللہ کے راستے میں دیا ہوا غلط نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا اس کا ملے گا کیا۔ ابھی فصل پکنے کے قریب ہے، بعض لوگوں کی تو پک بھی چکی، فصل میں عشر نکالنا یہ اللہ کا حق ہے، حق اس کے دینے میں آپ کو اختیار نہیں۔ مجھے بتاؤ دانہ پھینک کے آیا کسان، پانی اس نے لگایا، وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے اس سے نرم و نازک کومپل نکالنے والا کون؟ وہ کومپل نکل آئی، ہوا کا جھونکا آئے اس سے تباہ ہو سکتی، اسے مکمل تنے پہ کھڑا کرنے والا کون؟ اسے تنے پہ کھڑا کر کے اگر اس کو پھل نہ لگے، انسان کے بس کی بات نہیں، اسے پھل لگانے والا کون؟ اسے پھل لگ گیا، پکانے والا کون؟ پھر تو نے کاٹا، کاٹ کے جب تیرے پاس آ گئی، اب تو سمجھتا ہے کھاد میں نے ڈالی تھی میرا کمال ہے، پانی میں نے وقت پہ لگایا میرا کمال ہے، فلاں اس پہ سپرے میں نے کی میرا کمال ہے، میرے اس لیے پیداوار زیادہ ہے۔ میرے بھائی تیرا کوئی کمال نہیں، اگر تیری پیداوار زیادہ ہے سارا کا سارا کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے، اسی اللہ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن اپنی فصل کو کاٹو اسی دن اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کر دو۔
گندم میں تو لوگ عموماً کر لیتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے مدارس والوں کو، مجاہدین کو، کہ وہ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگ اپنی پیداوار کا عشر نکال دیتے۔ یاد رکھیں، جس پیداوار کا عشر ادا ہو جاتا ہے باقی پیداوار پاک ہو جاتی، اس میں برکتیں بھی آتی، اس سے صحت آئے گی، بیماری نہیں، اس سے معاملات بنیں گے، بگڑیں گے نہیں، اس کی وجہ سے خوشی ملے گی، غمی نہیں۔ اور جس پیداوار کا عشر نہ دیا جائے اس میں ملاوٹ ہے غریبوں کے مال کی، اس میں ملاوٹ ہے یتیموں کے مال کی، اس میں ملاوٹ ہے مسکینوں کے مال کی۔ اب وہ جو زکوٰۃ کی میل کچیل تھی آپ نے اپنی پیداوار سے نہیں نکالی، وہ سارا مال ہی میل کچیل والا ہوگا، آپ خود کھاؤ گے، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، کبھی حادثے، اسے زیادہ مال سمجھو گے، حقیقت میں وہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ مال پریشانی کا ذریعہ بن جائے۔